نماز جمعہ سے قبل مولانا سید علی عباس صاحب طباطبائی مولانا سید قلب عابد صاحب کے زمانے سے مسائل بیان فرماتے ہیں، جس کا سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حضرات، سورہ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ یہ سورہ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات، جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، الف لام میم۔ انہیں حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ تلاوت کے وقت ان کو جدا کر کے الگ الگ کر کے پڑھا جائے گا، لیکن یہ حروف مقطعات ہیں کیا، اس پر علماء نے اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے بیانات اور مختلف تعویلیں کی ہیں۔ مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے، لیکن عرض صرف اتنا کرنا ہے کہ حروف مقطعات کے ذریعے سے خداوند عالم اپنے حبیب سے، جس پر کتاب کو نازل کر رہا ہے، اس سے مخاطب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں کولڈ ورلڈ میں استعمال ہوتی ہیں، ایسا کہ پڑھا لکھا طبقہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ تو جب ہم آپ اپنے کولڈ ورلڈ معین کر لیتے ہیں، کہنے والا اپنی بات کو کہہ دیتا ہے اور سمجھنے والا جس کو اس کولڈ ورلڈ کے بارے میں علم ہے وہ سمجھ لیتا ہے، ہر ایک نہیں سمجھ پاتا۔ مجمع کے سامنے اگر کوئی کولڈ ورلڈ استعمال آپ کریں تو صرف وہی سمجھے گا جو اس سے واقف ہے۔ تو عزیزو، قرآن مجید میں بھی اللہ نے اپنے حبیب سے کولڈ ورلڈ میں بات کی ہے، ایک مقام پر نہیں، بہت سے سوروں کے آغاز میں کہیں پر نون کہا، کہیں پر قاف کہا، کہیں پر ہا میم کہا، کہیں پر صاد کہا۔ مختلف سوروں میں حروف مقطعات سے سوروں کا آغاز کیا گیا ہے۔ جو کہہ رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور جس سے کہا جا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ ہر ایک حروف مقطعات کے بارے میں نہیں جانتا، بس اللہ جانتا ہے۔ لیکن میں اس جملے سے متفق نہیں ہوں کہ بس اللہ جانتا ہے۔ اگر صرف اللہ ہی جانتا ہوتا تو وہ جس سے مخاطب ہے تو وہ عبث ہو جاتا، کہ جس سے مخاطب ہے وہ نہیں جانتا۔ تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ کم سے کم وہ جانتے ہیں جس سے اللہ مخاطب ہے اور کلام کر رہا ہے۔ تو اس مقام پر
خداوند عالم اپنے حبیب سے کلام کر رہا ہے اور خطاب ہو رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے میں آپ کی خدمت میں انما یتقبل اللہ من المتقین کے ذیل میں ان آیات کا ذکر کیا تھا، لیکن آج میں نے مستقل انہی آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہیں۔ تب سوال پیدا ہو کہ وہ متقین کون ہیں؟ تو قرآن نے خود اس کی وضاحت فرما دی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ دیکھو، جن متقین کے لیے کتاب ہدایت ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یؤمنون غیب بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے سورہ البقرہ کی تیسری آیت میں کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ چوتھی آیت میں پھر تین صفات بیان کیے جا رہے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 6 صفات بیان کرنے کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ بس عزیزوں، 6 صفات۔ پہلی صفت یؤمنون بالغیب، دوسری صفت نماز کو قائم کرنا، تیسری صفت جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرنا، چوتھی صفت پیغمبر پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھنا، پانچویں صفت پیغمبر سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھنا، چھٹی صفت یوم آخرت قیامت پر ایمان رکھنا۔ یہ 6 صفات کا ذکر خداوند عالم نے کرنے کے بعد جو متقین کے صفات کو بیان کر رہا ہے، جن لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، یہ 6 صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ میں کہوں گا پروردگار، تو نے سب سے پہلی صفت غیب کیوں قرار دی؟ تو بس عزیزوں، قدرت نے یہ سمجھا دیا کہ دیکھو، اگر غیب کو نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا، اس لیے غیب ہی پر انحصار ہے توحید کا بھی، غیب پر انحصار ہے عدالت کا بھی، غیب ہی پر انحصار ہے نبوت کا بھی، اور غیب ہی پر انحصار ہے امامت کا بھی، اور غیب ہی پر انحصار ہے قیامت کا بھی۔
اگر تم غیب کے قائل نہیں ہوئے تو گویا نہ توحید کے قائل ہوگے، نہ نبوت کے قائل ہوگے، نہ عدالت کو مانو گے، نہ قیامت کو مانو گے اور نہ امامت کو مانو گے۔ لہذا سب سے پہلی صفت متقین کے لیے ہے یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے۔ بس عزیزوں، قرآن نے پیغمبر سے فرمایا بما انزل الیک، اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا، یعنی پیغمبر پر اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس پر ایمان رکھنا، یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ بس عزیزو، یہی وجہ ہے کہ سورہ المائدہ میں خداوند عالم نے جب اس آخری پیغام کو پہنچانے کا ذکر کیا ہے تو اس میں لفظ جو استعمال کیا وہ لفظ ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے اس پیغام کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ متقین کی صفت کیا ہے؟ اس پر ایمان رکھے جو پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر جب پیغام پہنچانے کی بات آ رہی ہے تو یہاں پر بھی یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ بما، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ تو کیا نازل کیا جا چکا ہے؟ وہ ولایت آل محمد علیہ السلام ہے، وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ تمام تاریخیں اس بات کی گواہ ہیں کہ جب پیغمبر اسلام پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے غدیر میں قافلے کو روکا، منبر پر تشریف لے گئے، فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے ہاتھوں پر اپنے چچا زاد بھائی اور داماد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ تاریخیں بتاتی ہیں کہ زیر بغل سفیدی نمودار ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو حدیث ارشاد فرمائی وہ یہی تھی کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ بس عزیزوں، یہ ولایت آل محمد ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے پہنچائی، اور آج کی تاریخ اسی ولایت کی ایک کڑی کی طرف ہے، یعنی سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی، جس کا نام علی ہے، لقب رضا ہے۔ یہ ہمارا آپ کا 8واں امام، امام رضا علیہ السلام، جس کی آج یوم شہادت ہے، جو 53 سال کی عمر، 50 سال کی عمر میں مامون رشید کے زہر سے شہید کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا آپ کا 8واں امام غریب الغربا، یعنی غریب کے معنی عربی میں ہے مسافر کے۔ امام حسین علیہ السلام حالت مسافرت میں شہید ہوئے، ان کو بھی ہم غریب کہتے ہیں، لیکن غریب الغربا نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ حالت مسافرت میں شہید ہوئے۔ بیٹا موجود تھا، بہنیں موجود تھیں، اولاد موجود تھی، لیکن امام علی رضا علیہ السلام وہ امام ہیں جو غریب الغربا ہیں، نہ بساط میں بیٹا ہے، نہ بیٹیاں ہیں، نہ بہن ہے، یکو تنہا ہیں، اور اسی حالت مسافرت میں آپ کو زہر دیا گیا۔ جس مامون نے آپ کو اپنا ولی عہد بنانے کا اعلان کیا تھا، اہتمام کے ساتھ جشن کیا تھا، 3 سال نہ گزرنے پائے تھے کہ اسی مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کر دیا۔ یقیناً آج کی تاریخ بہت غم کی تاریخ ہے۔ جس وقت امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی، پورا ایران غم زدہ تھا، سیاہ پرچم آویزہ تھے، لوگ سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے، اور امام کی چاہنے والی بہن جب اپنے بھائی کے دیدار کے لیے چلی ہے، بس آخری جملہ، اپنے بھائی کے دیدار کے لیے، ملاقات کے لیے چلی، جسے بھائی سے بچھڑے ہوئے 3 سال گزر گئے تھے، اور جب وہ شہر قم میں پہنچی تو انہوں نے پورے شہر کو سیاہ دیکھا، سیاہ پرچم آویزہ، پوچھا
کیا بادشاہ وقت مر گیا ہے؟ لوگ خاموش تھے کہ ایک بہن کو بھائی کی خبر شہادت کس طرح سے دی جائے۔ جب اصرار بڑھا تو کہا کہ ہاں، دین و دنیا کا بادشاہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بس تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ بہن تھی کہ جو اپنے بھائی کی خبر شہادت کو برداشت نہ کر سکی اور اسی قوم میں علیل ہوئی اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ بس میں کہوں گا شہزادی، آپ نے اپنے بھائی کی خبر شہادت سنی تھی لیکن بھائی کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ذرا اس بہن سے پوچھئے جو کربلا کے میدان میں اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے اور آواز دے رہی ہے، یا ابنا سعد، میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔